خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. محبت سے مسکرا کے بولیے سبحان اللہ. یا ایسے نہیں. دیکھیے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم شادی کی محفل میں مرثیہ خاری نہیں کرتے, اندھوں کے شہر میں آئینے کی دکان نہیں سجاتے, ٹھنڈی کے موسم میں نینی تال کا سفر نہیں کرتے, تلوار چمکا کر کے بکری کے بچے کو چنا نہیں کھلاتے, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ پرندے کے پر کو باندھ کر کے فضا میں اسے اڑایا نہیں جا سکتا ہے. مرغی کے بچے کو زبردستی مرغی کے دربے میں بند کر کے انڈا دینے پہ اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے. دودھ کے ڈبوں سے لوریاں نہیں نکل سکتی ہے. بادشاہوں کے محل میں غربت کا احساس نہیں ہو سکتا ہے. ریگستان میں سفر کرنے والے مسافر سے کنویں کا پتہ پوچھ کر اسے شرمندہ کیا نہیں جا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں میاں؟ اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو میں اچھا شعر میں توجہ کے ساتھ آپ کو سنا سکتا ہوں. اگر آپ سبحان اللہ بولنے کا وعدہ کر لیں تو میں آپ کو یہ شعر سنا دوں. پیر نصیر الدین نصیر صاحب کہتے ہیں, میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. کسی کو بھی سمجھنا ہے تو یا حسین کہو, یہ نام وہ ہے جو شجرے کھگال دیتا ہے. میں قادری ہوں, میرا پیر غوث اعظم ہے جو 12 سال کی کشتی نکال دیتا ہے. رضا کے نام کا نعرہ کوئی مذاق تھوڑی ہے, میاں یہ دشمنوں کا جنازہ نکال دیتا ہے. میرے پاس ایک بہت ہی خوبصورت بہت ہی قیمتی لہجہ میں نے اسے بچا کر کے رکھا ہے جسے عنبر مشاہدی کے نام سے پورا ہندوستان جانتا ہے. اگر آپ اس کو سننا چاہتے ہیں تو اپنے سننے کا انداز بہتر بنا لیں, تب میں اس کے حوالے آپ کو کروں گا, ورنہ آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں. یہ علماء بھی بیٹھے رہ سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ منبر رسول پہ ایسی شخصیتیں موجود ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں جن سے خانقاہوں کا تقدس سلامت ہے. وہ لوگ بھی یہاں موجود ہیں جن سے مدرسوں کے درسگاہوں کی آبرو سلامت ہے. وہ لوگ بھی یہاں موجود ہیں جن سے مسجدوں کے مصلی کا وقار زندہ ہے. وہ لوگ بھی یہاں موجود ہیں جن کی بارگاہ میں ادب بھی جھک کر کے آداب کرتا ہے. وہ لوگ بھی یہاں موجود ہیں جن کو رب قدیر نے شاخ طوبہ پر چہکنے کی توفیق بخشی ہے. یہ تمام تر مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہے. مجھے ان کی دعائیں حاصل ہیں. ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں ان کو آقا کے نوری چوکھٹ سے بے عدد بے حساب ملتا ہے. ان کو آقا کے نوری چوکھٹ سے بے عدد بے حساب ملتا ہے. عالموں کا بڑا رتبہ ہے لوگوں, دیکھنے سے ہی ثواب ملتا ہے. عالموں کا بڑا رتبہ ہے لوگوں, دیکھنے سے ہی ثواب ملتا ہے. ماشاءاللہ میں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علامہ فداء القادری صاحب قبلہ ماشاءاللہ منبر رسول پہ ہندوستان کا وہ خوبصورت خطیب, وہ بہترین خطیب جسے چاروں زبان میں اور بہترین انداز میں جو ماہر وید و قرآن ہے, جناب علامہ مفتی فداء القادری صاحب قبلہ چترویدی تشریف لائے ہیں. عنبر مشاہدی کو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, لیکن آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے بریلی شریف کی سرزمین پر عرس رضوی کے موقع سے ایک مصرع دیا گیا تھا. اس میں نعت کے مصرے کہے گئے, میں اس کو پڑھ کے عنبر مشاہدی کو آپ کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں. سنیں گے آپ حضرات؟ سنیں گے؟ سب لوگ سنیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. بریلی شریف میں وہ مصرع دیا گیا. وہ مصرع یہ تھا کہ عاشقوں کی بزم تھی کس کو اٹھا کر بیٹھتے, کس کو اٹھا کر بیٹھتے. تو شعر پڑھا گیا کہ پڑھ کے جب صلی اللہ ہم بس کے اندر بیٹھتے, پڑھ کے جب صلی اللہ حضور, پڑھ کے جب صلی اللہ ہم بس کے اندر بیٹھتے تو حادثے کیوں راہ میں کرسی لگا کر بیٹھتے. پڑھ کے جب صلی اللہ ہم بس کے اندر بیٹھتے. اگر آپ شعر کو سن رہے ہیں اور سن کر کے آپ بولنا بھی جانتے ہیں تو محبت سے مسکرا کے بول دے یا رسول اللہ. اچھی زمین پہ اچھے شعر پڑھے جا رہے ہیں اور یہ بہت کم پڑھے جاتے ہیں. پڑھ کے جب صلی اللہ ہم بس کے اندر بیٹھتے تو حادثے کیوں راہ میں کرسی لگا کر بیٹھتے. خاک پائے مصطفیٰ گر میں لگاتا آنکھ میں تو آنکھ والے بھی میری آنکھوں میں آ کر بیٹھتے.
पढ़ रहे थे नात जामी, हम खड़े देखा कि ये आशिकों की बज़्म थी, किसको उठाकर बैठते। बज़्म से बाहर थे गुस्ताखे नबी, अच्छा हुआ अरे बज़्म में आते भी तो जूतों में आकर बैठते। आइए बड़े एहतराम के साथ जनाब अंबर मुशाहिदी का इस्तकबाल कर लें, अपनी मौजूदगी का सबूत पेश कर लें। न मैं खंजर बनाऊंगा न मैं नेज़ा बनाऊंगा, मोहब्बत से जमाने भर को मैं अपना बनाऊंगा। जहां पर नाले पाके मुस्तफा का नक्श उभरा है, मदीने की उसी मिट्टी को मैं सुरमा बनाऊंगा।